نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں کی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی یہ نعمتیں کروڑوں کی تعداد میں ہر وقت انسان پر مسلسل برس رہی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تفسیر قرطبی میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا اے میرے رب، مجھ پر تیری نعمتوں میں سے جو سب سے پوشیدہ نعمت ہے وہ دکھا۔ اللہ نے فرمایا اے داؤد سانس لو۔ انہوں نے سانس لیا۔ اللہ نے فرمایا ہر وقت جاری رہنے والی میری اس نعمت کو کون شمار کر سکتا ہے؟ یہ جو سانس آپ کا 24 گھنٹے آ رہا ہے، آپ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں یا فارغ بیٹھے ہیں، آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ جو سانس آپ کا آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے، اس کو کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، ہر سانس پر تیرے ذمے اللہ کے 2 شکر ہیں۔ ایک سانس جب آدمی اندر لے جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اگر تیرا سانس اللہ باہر روک دے تو اس کو اندر نہیں لے جا سکتا۔ تو جب تو اپنا سانس اندر لے جائے تو تیرے ذمے ہے کہ تو اس وقت اللہ کا شکر کر۔ اور دوسرا، جب وہ اندر والا سانس تو باہر نکالتا ہے، اس پر بھی تیرے ذمہ واجب ہے کہ تو اللہ کا شکر کر، اس لیے کہ اگر اللہ اس سانس کو تیرے اندر روک لے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو باہر لا سکے۔ تو ایک سانس پر اللہ کے 2 شکر ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی طرف تو کبھی ہمارا دھیان نہیں کیا۔ ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، شمار کرتے ہیں، لیکن اس نعمت کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ یہ جو 24 گھنٹے کی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے انسان پر برس رہی ہے، اس کا بھی تو شکر لازم ہے نا۔ اس لیے تو بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی ساری زندگی اللہ کے شکر میں گزار دے سجدہ کرتے ہوئے، پھر بھی اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی نعمتوں پر سجدہ کرنے کی توفیق وہ بھی تو اسی نے دی ہے، اس نعمت پر بھی تو شکر بنتا ہے۔ تو اس طرح اگر انسان ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر ہر سانس کے ساتھ انسان شکر کرے بھی صحیح
تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ صرف سانس والی نعمت کا شکر ہوگا نا، اس کے علاوہ جو کروڑوں کی تعداد میں نعمتیں ہر وقت انسان پر برس رہی ہیں اس کا کیسے شکر ادا ہوگا؟ اس لیے جتنا انسان کے بس میں ہے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں ہم پر مسلسل برس رہی ہیں تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس مالک اور خالق کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ شکر کے متعلق آج کے درس میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر کا معنی کیا ہے؟ شکر گزاری کا مطلب ہے اپنے محسن کا دل سے اعتراف کرنا اور زبان سے اس کے احسانات کا تذکرہ کرنا اور اپنے عمل سے احسان مندی کا ثبوت دینا، یہ شکر کا معنی ہے۔ شکر کے بہت سے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ شکر یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ جو آدمی اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، نمبر 1 صبر، نمبر 2 شکر۔ جب ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور ایک شکر، تو گویا کہ شکر یہ نصف ایمان ہوا، آدھا ایمان ہوا۔ اس لیے اللہ نے ان دونوں کو قرآن پاک کی اس آیت میں جمع کیا ہے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ شکر کی دوسری فضیلت کہ شکر اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، کہ اگر بندہ اپنی شکر گزاری کی روش پر قائم رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے تمام اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتے ہیں اور اس وجہ سے تم سے راضی ہوتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی شکر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اس کے بعد تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ شکر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ شکر یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی خصلت ہے۔ چنانچہ اللہ کے ہر نبی اللہ کا شکر کرنے والے تھے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے بعض انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی اس شکر گزاری والی خصلت کو خصوصیت سے بیان کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنی نعمتیں دی انہوں نے شکر کیا تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے اور یکسو تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ واحد نبی ہیں جن کو نبوت اور بادشاہت اکٹھی عطا ہوئی۔ جب اللہ نے ان کو بادشاہت اور نبوت عطا کی اور اپنی نعمتوں کا فیضان کیا تو اللہ کی نعمتوں کا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے شکر کیا، جس کا قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ نے مجھے اس لیے دیا ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا شکر کرتا ہے تو وہ اپنے نفع کے لیے شکر کرتا ہے۔ اللہ کا اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ خود ہمیں ہوگا کہ جس نعمت کو شکر ادا کیا جائے گا اس نعمت کے اندر اضافہ ہوگا۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو میرا رب تو بڑا بے نیاز ہے، محبت اور رحمت کرنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ہمارا اپنا ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار، رحمت للعالمین، خاتم النبیین،
حضرت سیدنا و مولانا محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ راتوں کو نوافل میں بہت لمبا قیام کرتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے حتیٰ تورمت قدماہ، آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اگرچہ مجھے بخش دیا ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اس لیے راتوں کو اکثر میں نوافل میں لمبا قیام کرتا ہوں۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے شکر کی، کہ شکر جب انبیاء کی خصلت ہے تو اگر ہمارے اندر بھی یہ خصلت پیدا ہو جائے تو گویا ہمارے اندر انبیاء کی خصلت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب یہ بات ہے کہ شکر ہم ادا کس طرح کریں؟ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے اعتبار سے ہمارے اعضاء کی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی کہ دل سے اللہ کا شکر کیا جائے، یہ سب سے پہلی صورت ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی اعضاء کے لحاظ سے، کہ دل سے اللہ کا شکر کیا جائے۔ اب دل سے اللہ کا شکر کیسے ہے؟ کہ اللہ سے محبت کی جائے، اپنے آپ کو اس کی اطاعت کا پابند بنایا جائے اور دل سے اس کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے، یہ دل سے اللہ کا شکر ہے۔ نمبر 2، زبان کے ساتھ اللہ کا شکر کرنا۔ جس طرح شکر کی ادائیگی دل سے ہوتی ہے اسی طرح زبان سے بھی ہوتی ہے۔ زبان سے کیسے اللہ کا شکر ادا ہوگا؟ کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے اور ان کو بیان کیا جائے کہ فلاں نعمت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے۔ اللہ نے ہم پر کوئی نعمت کی ہے، ہم اس کا جو ہے چرچا کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ اس نعمت کے اظہار کرنے میں انسان کے اندر خود پسندی، فخر، تکبر اور غرور وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ اللہ کی نعمت کو عاجزی سے بیان کرے، فخر اور غرور کے طور پر بیان نہ کرے، تکبر کرتے ہوئے بیان نہ کرے۔ اگر اللہ کی نعمت کو اس انداز میں بیان کرے گا، فخر، تکبر اور غرور کرتے ہوئے، تو پھر یہ چیز الٹا اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کا جو زبان سے اظہار کرنا ہے وہ عاجزی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور نمبر 3، جسم کے جو دیگر اعضاء ہیں ان سے اللہ کا شکر کرنا کہ اللہ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں ان کو درست استعمال کرنا، یہ اعضاء کی طرف سے اللہ کا شکر ہے۔ مثلا اللہ نے آنکھ والی نعمت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کا شکر کیا ہوگا؟ آنکھ کا شکر یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے وہ چیز دیکھی جائے جس کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس کے دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے وہ چیز نہ دیکھی جائے، اس سے روکا جائے۔ زبان سے اللہ کا شکر اس طرح ہوگا کہ زبان سے خیر کی کلمات بولے جائیں، فضولیات اور لغویات اور اس طرح کی باتیں زبان سے نہ کی جائیں، اور اس کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھا جائے، یہ زبان سے اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح کان ہے، دل ہے، دماغ ہے۔ کانوں کا شکر یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو سنا جائے، تلاوت سنی جائے قرآن پاک کی، اچھی اچھی باتیں سنی جائیں۔ دل و دماغ کا شکر یہ ہے کہ ان سے اچھی اچھی باتوں کو سوچا جائے، منفی باتیں دل و دماغ میں نہ لائی جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال دل و دماغ میں نہ لایا جائے۔ اس طرح جتنے بھی اعضاء ہمیں اللہ نے دی ہیں، ہاتھوں والی نعمت ہے، پاؤں والی نعمت ہے، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان سب کا جو ہے شکر یہ ہے کہ ان کو درست استعمال کیا جائے۔ آخری بات کہ شکر جس طرح اللہ تعالیٰ کا ضروری ہے اسی طرح بندوں کا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی والا معاملہ کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا یہ بھی آپ کا فریضہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ،
جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور لوگوں کا شکر کیا ہے؟ لوگوں کا شکر یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی چیز دی ہے تو آپ بھی بدلے میں اس کو کوئی چیز دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا اس کو کہہ دیں جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، کہ جس شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے اور وہ شخص اس نیکی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرا کہہ دے تو اس نے اس کی تعریف میں حد کر دی ہے، مبالغہ کر دی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے تو کم از کم اس کو جزاک اللہ خیرا یہ کہہ دیں۔ اس سے گویا کہ آپ نے اس کا شکر ادا کیا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اس کا وبال اس طرح ہوتا ہے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کم ہو جاتی ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو تو پھر دیکھ لو ان عذاب لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر میں تمہیں عذاب دوں گا، اس طرح عذاب دوں گا کہ جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہوئی ہیں وہ نعمتیں میں کھینچ لوں گا تم سے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اس شکر والے نعمت سے متصف رہے۔ جیسے اللہ کی نعمتیں ہر وقت ہم پر برس رہی ہیں تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اپنے دل سے، اپنی زبان سے اور اپنے تمام اعضاء سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔